اسی غزوہ بدر کے موقع پر جو جھنڈے لہرائے گئے تھے، ان جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جو جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا تھا، وہ جھنڈا جو ہے وہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ تھا۔ اور جب جھنڈا اللہ کے نبی نے دیا، اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی، اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ نبوت کے سر کی چادر ہے، یا اللہ یہ نبوت کی عزت کی چادر ہے، اے اللہ اس چادر کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں فتح عطا فرمانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چادر کی لاج رکھی، اور کیوں نہ لاج رکھی جاتی، وہ چادر اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ وہ عائشہ کہ جس کے بستر پر رسول اللہ ہوتے تو جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے، کسی اور زوجہ کے بستر پر ہوتے وحی نازل نہیں ہوتی تھی، لیکن جب رسول اللہ اما جان حضرت عائشہ کے بستر پر ہوتے وحی نازل ہوتی تھی۔ وہ عائشہ کہ جس کے لیے اللہ کا سلام لے کر جبرائیل امین آیا کرتے تھے، وہ عائشہ کے 4000 صحابہ سے زیادہ صحابہ جس عائشہ کے شاگرد تھے، اس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوپٹے کی لاج کیوں نہ رکھی جاتی کہ جس عائشہ کے اوپر اس دین کی وجہ سے وہ قربانی آئی، وہ تکلیف آئی کہ دنیا کے اندر کسی عورت پر نہیں آ سکتی۔ ایک غزوے کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ واپس ہونے لگے، مختصراً عرض کرتا ہوں، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی۔ اما جان فرماتی ہیں مجھے معلوم ہی نہیں ہے، مدینہ کی گلیوں کے اندر یہ آوازیں لگ رہی ہیں لیکن مجھے معلوم نہیں تھا، اور 1 مہینے کے بعد جب مجھے معلوم پڑا میں اپنے والد کے گھر چلی گئی۔ مختصراً یہ عرض کر رہا ہوں، صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اما جان فرماتی ہیں میں اپنے والد کے گھر چلی گئی، جب دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئی، اندر دیکھا تو ماں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، والد دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آتے ہیں۔ رسول اللہ پہلے صحابہ کے پاس جاتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے، واقعہ افک، یہ وہ واقعہ ہے کہ اس سے بڑی قربانی اور اس سے بڑی تکلیف دنیا کے اندر کسی عورت پر نہیں آ سکتی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تمام مومنین کی ماں ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تمام مومنین کی ماں ہے، اور اس کے اوپر تہمت لگتی ہے، اس سے بڑی تکلیف کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اما جان فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں کہ ابو بکر تو بتا، عائشہ کے بارے میں لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو بتا میں کیا کروں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری تو بیٹی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، ایک طرف آپ ہیں، جو آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے پاس جاتے ہیں، عثمان تو بتا۔ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اور تو معلوم نہیں، اتنا معلوم ہے ایک مرتبہ آپ مسجد کے اندر آ رہے تھے اور آپ کے جوتوں کے اوپر گندگی لگی ہوئی تھی، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا تھا، اور جبرائیل امین نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ، اللہ کہتے جوتے اتار کر مسجد میں داخل ہو جائیں، جوتوں پر گندگی ہے۔ یا رسول اللہ جو رب آپ کے جوتوں میں گندگی برداشت نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ وہ آپ کے بستر پر ایسی عورت کو کیسے برداشت کرتا۔ حضرت علی سے جا کر پوچھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 جواب دیتے، پہلا جواب تسلی کے لیے دیتے، یا رسول اللہ اگر آپ اتنے کبیرہ خاتن ہیں، اتنے آزردہ ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بچپن آپ کے ساتھ گزارا ہے، آپ نے میری پرورش کی ہے، یا رسول اللہ میں نے کبھی گندی مکھی کو آپ کے جسم پر بیٹھا ہوا نہیں دیکھا، یا رسول اللہ جو رب آپ کے جسم پر گندی مکھی برداشت نہیں کر سکتا وہ آپ کے بستر پر ایسی عورت کیسے برداشت کرے گا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے، عمر تو پھر عمر تھے، زمین پر بولتے تھے، اللہ قرآن بنا کر نازل کرتا تھا۔ 32 موقع ایسے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر جو بات کہی اللہ نے اس کو قرآن بنا کر نازل کیا۔ جب حضرت عمر سے پوچھتے ہیں، وہ اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک سوال میں کروں گا، میرا سوال یہ ہے کہ عائشہ سے نکاح آپ کا کس نے کروایا، ہم نے کروایا یا اللہ نے کروایا تھا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عمر عائشہ سے میرا نکاح اللہ نے کروایا تھا۔ یا رسول اللہ کیا آپ کو یہ بشارت نہیں دی گئی کہ عائشہ دنیا کے اندر بھی اور جنت کے اندر بھی آپ کی بیوی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل دی گئی۔ یا رسول اللہ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اگر نکاح اللہ نے کرایا ہے، گھر کے اندر اللہ لے کر آئے ہیں، تو گھر سے نکالنے کا حق بھی صرف اللہ کو ہے۔ اور اسی اسنا میں اللہ کے نبی اما جان فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی ہوتی ہوں اپنے والد کے گھر میں، اللہ کے نبی دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اللہ کے نبی اندر آتے ہیں،
اور اندر آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلاتے ہیں کہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے تو کہو۔ اما جان فرماتی ہیں میں نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا، اگر میں سچ بھی بولوں گی یقین کسی کو نہیں آئے گا، میں نے اپنی اپیل اللہ کی عدالت میں دائر کرا دی ہے، اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ضرور آئے گا۔ اما جان فرماتی ہیں مجھے اتنا یقین تھا کہ خواب میں میری برات نازل ہو جائے گی، اللہ کے نبی کو خواب دکھایا جائے گا یا اللہ کے نبی کے دل کے اوپر کوئی القاء کیا جائے گا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ قیامت کی صبح تک کے لیے قرآن کے اندر 18 آیات نازل کر کے قیامت کی صبح تک کے لیے میری برات کا اعلان کیا جائے گا۔ اما جان فرماتی ہیں اسی اثناء کے اندر اللہ کے نبی کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، میں سمجھ گئی وحی کے اثرات شروع ہو گئے، پیشانی مبارک کے اوپر پسینے کی بوندیں آنے لگیں اور اللہ کے نبی نے اپنے سر کے اوپر چادر ڈال دی۔ جو ہی چادر ہٹائی اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک ایسا کھلا ہوا تھا جیسے پھول کھلا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ مبارک ہو اللہ نے تمہاری برات کو نازل کر دیا ہے۔ اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب مریم علیہ السلام کی بات آئی اللہ نے گویائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے کو عطا کی۔ اسی طرح ایک اور اللہ والے تھے بنی اسرائیل کے اندر، جب اس کی باری آئی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے خود برات نازل نہیں فرمائی، ایک بچے کو گویائی عطا کی، لیکن یہاں بات نبی کی عزت کی تھی، یہاں بات منصب نبوت کی تھی، لہذا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگتی ہے اللہ خود وکیل صفائی بن کر میدان میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 18 آیات کو نازل فرمایا، اور 18 آیات کو نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کو نازل فرمایا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تجھ سے دنیا میں کوئی نہیں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کو نازل فرمایا۔